اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، یعنی ایک تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کا کردار یہ ہے، اور دوسرے جو عوام ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں، الا امانی، مگر وہ اپنی خواہشات میں جیتے ہیں، یعنی ان کے پاس صحیح علم نہیں، بس انہوں نے اپنی نجات کے کچھ آسان نسخے تلاش کر رکھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اپنی باتوں کو اللہ کی بات بنا کر پیش کرتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے، انہیں اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی الا یہ کہ چند دن کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی برا کرے گا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جو بھی برا کرے گا اور وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جو لوگ برائی کر کے اس سے باز نہ آئیں، توبہ نہ کریں اور اسی کے چکر میں رہیں اور اسی میں ان کی موت آ جائے تو پھر وہ آگ سے بچ نہیں سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا، کس چیز کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا. قرآن مجید میں ایک بار نہیں کئی بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے. اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، احسان کا رویہ، برابری کا نہیں کہ اگر والدین ہمارے لیے اچھا کریں تو ہم اچھا کریں، وہ جو بھی کریں اولاد ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ خیرات کر کے، ان کے لیے دعائیں کر کے. وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی احسان، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے قریبی لوگوں سے بہت سی شکایات ہوتی ہیں. اگر دونوں طرف صرف شکایات ہی کرتے رہیں تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان مسائل کے حل کے طور پر یہ بتا دیا کہ تم احسان کا رویہ اختیار کرو، اور اگر دونوں فریق اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان لیں اور دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے احسان کریں تو حالات درست ہو جائیں گے. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ جو معاشرے کا مظلوم طبقہ ہوتے ہیں، جن کے بچپن میں والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی اس طرح کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوتا جس طرح والدین خود اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں. ان کا بھی ساری سوسائٹی پر حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے. والمساکین، اور ضرورت مند، جو لوگ اپنے آپ کو خود لک آفٹر نہیں کر سکتے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. وآتوا الزکات، اور زکات دینا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ احسان کی روش کے بعد جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اچھی بات کا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے، ان کے کام آتا ہے، لیکن ایک تکلیف دہ بات کے ذریعے اپنے سب کیے کرائے کو ضائع کر دیتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت سا احسان، بہت سی بھلائی کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے، تو ہم تنگ آ کر کبھی سخت بات، کبھی کڑوی بات منہ سے کر دیتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی اور اپنے ضمیر پہ، دل پہ بھی ایک بوجھ پڑ جاتا ہے. اور نیکی کرنے کے بعد جو خوشی انسان کو
یا راحت محسوس ہونی چاہیے وہ محسوس نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کو پہلے ذکر کیا اور کچھ بعد میں، اور درمیان میں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اپنی عبادت کے حق کو پیچھے مؤخر کر دیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، بہت تھوڑے تم میں سے ایسے تھے جو اس عہد پر قائم رہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات مانے. وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض برتنے والے.